آج 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ یہ دن، یہ مہینہ، یہ ایسا دن اور ایسا مہینہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان دو قسم کے جذبات لے کر آتا ہے۔ یہ دن اور مہینہ دو قسم کے جذبات لے کر مسلمانوں کے درمیان آتا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ دن اور مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہے اور وفات بھی ہے۔ میرے دوستو، حضرت آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے، حضور کی وہ ہستی ہے۔ میرے دوستو، اس کے باوجود بھی اگر ہمارے درمیان بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عید میلاد النبی کے نام پر خوشیاں مناتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ خوشیاں مناتے ہیں تو گویا وہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور جب وہ تشریف لائے تو پورے مدینے میں گویا ایسا ہو گیا تھا کہ پورے مدینے کے اندر روشنی چھا گئی ہے، نورانیت چھا گئی ہو، پورا مدینہ نور سے بھر گیا۔ میرے دوستو، اور وہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میں جوان تھا، نوخیز تھا۔ میں دیکھا کہ دن کی روشنی کے باوجود پوری دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، جس کی ہستی اللہ کے بعد ہے، میرے دوستو، ان کی وفات کے دن میں، ان کی پردہ فرمانے کے دن میں اگر ہم جو معاملہ کر رہے ہیں، جگہ جگہ میں، چوک چوراہوں میں جو ڈی جے بجا رہے ہیں خوشی کے نام پر، عید میلاد النبی کے نام پر، میرے دوستو، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھ کو بتلا دیجئے کہ کیا اسلام کے اندر میوزک بجانا جائز ہے؟ آج آپ دیکھیں چوک چوراہوں کے اندر کہ اس کے اندر قوالیاں ہو رہی ہے، حضور کا نام لیا جا رہا ہے، صحابیوں کا نام لیا جا رہا ہے اور میوزک بج رہا ہے ساتھ میں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا کہ آپ دنیا کے اندر سے خرافات کو ختم کریں، اور آج کے دن آپ انہی کا نام لے کر کے ان کے ساتھ شاز بجا رہے ہیں۔ شاز اسلام کے اندر حرام ہے، میوزک حرام ہے، آپ میوزک بجا رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گانا سننا جائز ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ قوالی سن رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ گانا سنیں۔ کم سے کم حضور کی ناقدری تو نہیں ہے۔ گانے کے اندر گانا سننا ایک مسلم گناہ ہے، لیکن یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری بھی ہے۔ میرے دوستو، آپ چوک چوراہوں کے اندر بڑا بڑا ڈی جے لگا دیے ہیں، کیا اسلام یہی درس دیتا ہے؟ ارے اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ اسلام کس سے پھیلا ہے؟ اخلاق سے پھیلا ہے۔ میرے دوستو، کتنے لوگ محلے کے اندر ایسے ہوں گے جن کو بیماری ہوگی، کسی کو ہارٹ کی بیماری ہوگی، کسی کو نیند کی بیماری ہوگی، کسی کو نیند نہیں آتی ہوگی۔ آپ حضرات جو اس طریقے سے چوک چوراہوں پر جو میلہ ٹھیلا لگا کر کے رکھے ہیں، بڑا بڑا ڈی جے لگا کر کے رکھے ہیں، یہ کہاں سے پروف ہے؟ بتا دیجیے آپ مجھے۔ میرے دوستو، میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہوں کہ جو نوجوان اس معاملے پر ملوث ہیں، میرے دوستو، دین کے اندر کوئی نئی چیز اگر آپ کی وجہ سے آ رہی ہے تو آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ آپ بچیں اس چیز سے، اور میں ان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ محلوں کے اندر جائیں اور دیکھیں ان بچوں کو، جو بچے علم سے دور ہیں، علم دینیہ سے دور ہیں۔ میرے دوستو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو روشنی اور جو لائٹیں آپ لگا رہے ہیں محلوں کے اندر، چوک چوراہوں کے اندر عید میلاد النبی کے نام پر، اس روشنی کی پہنچ وہ نہیں ہو سکتی ہے
जिस रोशनी के बारे में आका नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं किस रोशनी की बात कर रहा हूँ, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, मैं अहादीस की बात कर रहा हूँ। तो मैं नौजवानों से मुखातब होकर कहता हूँ कि जाइए आप उन बच्चों तक जिनके पास असबाब नहीं है पढ़ने के लिए, जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, उनका आप वली बन जाइए। उनका आप क्या बन जाइए? वली बन जाइए, और अपने जिम्मे उसका खर्च ले लीजिए कि मैं इस बच्चे को पढ़ाऊंगा, जितना खर्च होगा आप मेरे पास आइए, मैं ऐसे बच्चे दूंगा आपको। लेकिन आप कोई ऐसा काम ना करें जो आपकी आखिरत भी बर्बाद हो और दीन के अंदर एक नई चीज आए जिसकी वजह से आप बर्बादी के शिकार हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, इन चीजों से बचना चाहिए। आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें दी हैं उन पर हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है बाज़ रिवायात के मुताबिक 9 रबीउल अव्वल है। जमहूर का यही कौल है कि 9 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। मेरे दोस्तों, लेकिन वफात के बारे में जो है वो 12 रबीउल अव्वल है। अब आप ही सोचें कि किसी शख्स के वालिद का इंतकाल 1 जनवरी को हुआ हो, 1 जनवरी को पैदाइश हुई हो और ठीक 1 जनवरी को ही उनकी वफात हुई हो कुछ सालों के बाद। आप सोचें कि उस दिन उसका बेटा क्या मनाएगा? बर्थडे मनाएगा, खुशी मनाएगा कि गम मनाएगा? मेरे दोस्तों, आप उस वाक़े को याद करें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन में कोई नई शरीयत या कोई पैबंद लगाने की कोशिश ना करें, वरना अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस मौके पर मैं ख़ास ऐलान कर रहा हूँ अपने मकतब की जानिब से, जो मेरा मकतब पैरामाउंट पब्लिक हाई स्कूल में चलता है 3 – 3:30 बजे शाम से 8 बजे रात तक, जिसमें मोमिना कोर्स की भी तालीम होती है और बच्चों की भी तालीम होती है। तो आप हजरात उसमें एडमिशन लें, और अभी आज से लेकर के 5 दिन तक एडमिशन फ्री होगा। विलादत बासआदत के मौके पर हमने ये ऑफ़र दिया है कि आज से लेकर के 5 दिन तक एडमिशन फ्री होगा। एडमिशन का टाइमिंग है 3:30 से 6 बजे तक। मेरे दोस्तों, इस पर अमल करें, और नौजवानों से मैं कहता हूं कि गली में घूमें और ऐसे बच्चों को निकालें जिनके पास असबाब नहीं है, और आगे बढ़ें आप लोग।